أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والذین اور وہ لوگ یتوفون جو اپنے زندگی کے اوقات کو پورے کر لیتے ہیں اور مکمل کر کے اس دنیا سے چل جاتے ہیں، تم میں سے ہو مسلمان ہو چاہے کسی بھی زمانے کو ہو، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جاتے ہیں پیچھے بیویاں، یتربصن بأنفسہن 4 أشہر و10 تو رو کے رکھیں گی یہ عورتیں اپنے آپ کو 4 أشہر و10 4 مہینے اور 10 راتیں، 4 مہینوں کے دن راتیں اور 10 مزید راتیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور پھر جب وہ پہنچ جائے اپنے وقت مقررہ تک، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ تو اے ان کے ولی وارث ہو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جو کچھ وہ کریں فی انفسہن اپنے بارے میں، بالمعروف شرعی قانون کے مطابق، شریعت کے دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو، جو جہاں کرتے ہو، جیسے کرتے ہو، سب کی خبر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں تمہیں سب کی خبر نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ کا دوسرا حصہ اور تیسرا باب، تیسرے باب کا 13واں مسئلہ، 18 مسائل میں سے 13واں مسئلہ ہے عدت متوفی عنہا زوجہا، اس عورت کی عدت کا بیان جس سے اس کا شوہر مر گیا ہو، یعنی عدت وفات کا بیان۔ ربط ماقبل سے یہ ہے کہ ماقبل میں عدت طلاق یعنی عدت حیات کا ذکر تھا، شوہر زندہ ہے اور عورت پر عدت گزارنی لازم ہے، اسے عدت طلاق اور عدت حیات کہتے ہیں۔ اسی کے بعد حیات کے بعد موت آتی ہے، تو اگر بیوی کے اوپر عدت گزارنی پڑ جائے وفات کی وجہ سے، حیات کے بعد موت کی وجہ سے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہ حکم یہاں بیان ہو رہا ہے۔ عدت طلاق کے اندر ہم نے جو بات بیان کی تھی اور مفسرین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اگر عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی بھی ہو گئی ہے اور اس کے لیے پھر طلاق ہو گئی ہے، تو اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے اور صغیرہ بھی نہیں ہے، عائشہ بھی نہیں ہے، صغیرہ معنی اتنی چھوٹی عمر کی نہیں ہے کہ جسے بیماری نہیں آتی، یا اتنی بڑی عمر کی نہیں ہے کہ جو بیماری سے مایوس ہو چکی ہے، تو اس عورت کی عدت 4 ماہ 3 حیض ہے، 3 حیض، اور اگر عائشہ ہے یا صغیرہ ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے، کتنے ہیں؟ 3 مہینے۔ جس عورت یعنی ایسی عورت جس کے لیے جس کا صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نے اس کو بیان کیا ہے۔ جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور اس کا حمل ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ عورت چھوٹی بچی ہے
جسے حیض نہیں آتا، یا بڑی عمر کی عورت ہے جس کا حیض ختم ہو چکا ہے، اس وقت میں طلاق ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ اور اگر کیا ہو گئی ہے، ایسی عورت ہے کہ جو بچی بھی نہیں ہے اور بوڑھی بھی نہیں ہے اور نارمل عورت ہے جسے حیض آتا ہے، تو ایسی عورت کی عدت 3 حیض ہے، 3 طہر ہے۔ یہ تو ہو گیا تھا اس عورت کا عدت جو کیا ہے جسے طلاق ہو گئی ہو۔ اب یہاں وفات کی عدت ہے۔ اگر کوئی عورت وفات پا گئی، مرد وفات پا گیا ہے، تو اس کی بیوی اس کے بعد کتنے زمانے تک عدت گزارے گی؟ تو اس کے اندر اس عدت میں اور اس عدت میں مختلف فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ عدت وفات کے لیے دخول اور غیر دخول عام ہے۔ اگر ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے صرف اور شوہر مر گیا ہے، تو اس پر بھی 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے۔ رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نکاح ہوا ہے۔ نمبر 2، رخصتی معنی خلوت صحیحہ۔ نمبر 2، نکاح ہوا ہے اور اس کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی ہو گئی ہے، یا رخصتی بھی ہو گئی ہے، تو اس پر بھی کیا ہے 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے۔ اس میں کوئی وہ تفریق نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت یہ مسئلہ پوچھنے آئی کہ میرے ساتھ اس کے اولیاء پوچھنے آئے کہ ہم نے لڑکی کا نکاح کیا تھا اور اس کے نکاح کے بعد اس کا شوہر مر گیا ہے، اس کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو آیا اس کے لیے عدت ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے شوہر کے میراث میں سے اس کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سوچتے رہے اور پھر 1 مہینے بعد انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں ان کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ ان کے لیے مہر بھی ہے، ان کے اوپر جو ہے عدت بھی ہے، اور ان کا میراث بھی حصہ بھی ہے، لیکن یہ فیصلہ میں اپنے رائے سے کر رہا ہوں۔ اگر یہ صحیح ہوا تو یہ میرے طرف سے ہوگا، صحیح ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اگر یہ غلط ہوا تو یہ شیطان کی طرف سے ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہوں گے۔ تو اتنے میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروع بنت واشق کے بارے میں اسی طرح فیصلہ کرتے ہوئے سنا تھا اور میں نے دیکھا ہے، آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ تو اس کے اندر کیا ہے، دخول اور غیر دخول، مدخول بہا اور غیر مدخول بہا ہونا عام ہے۔ تو فرمایا والذین یتوفون منکم، جو تم میں سے مر جائے۔ منکم سے اس خاص زمانے کے لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ منکم سے عام مراد ہے، یعنی مسلمان ہو اور ان کی بیوی فوت ہو جائے تو ان پر یہ عدتیں ہیں۔ جی میاں فوت ہو گیا، شوہر فوت ہو گیا۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ دیں تو يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو یہ عورتیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں گی، 4 ماہ 10 دن کی راتیں روکے رکھیں گی۔ یہ راتیں کا ترجمہ یہ عشرن سے کیا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ایام عشرۃ ولیال عشر، 10 راتیں جب بولتے ہیں نا تو عشرہ کو مذکر بولتے ہیں، اور جب دن بولتے ہیں تو اس کے لیے کیا بولتے ہیں، مؤنث بولتے ہیں۔ اور دن چونکہ رات کے تابع ہوتی ہیں، اس لیے کیا ہے 4 ماہ 10 دن اس کے لیے مقرر کیے گئے۔ اب 4 ماہ 10 دن کیوں مقرر ہوئے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ پہلے 40 دن میں انسان کا علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ بن جاتا ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ بن جاتا ہے، اور پھر تیسرے چلے کے بعد 4 مہینے پورے ہونے کے بعد اس پہ روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب جب روح پھونک دی جاتی ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پیٹ کے اندر اس متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اس عورت کے پیٹ میں حمل ہے کہ نہیں ہے۔
تو 4 مہینے میں اس کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ 10 دن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ احتیاط کے لیے ہے کہ بچہ اگر سانس لے لیتا ہے پیٹ میں اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو اس کی حرکت اس کے نقل سے پوری طرح اندازہ ہو جائے گا، تو احتیاطاً 10 دن اس کے اوپر بڑھا دیے گئے ہیں۔ تو 4 ماہ 10 دن کے اندر اس کے حمل کے ہونے اور نہ ہونے کی وضاحت ہو جائے گی، اس لیے فرمایا کہ 4 ماہ 10 دن تک یہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ، ایک تو عدت کا مسئلہ ہے اور ایک سوگ کا مسئلہ ہے، جس کو عربی میں حداد کہتے ہیں یا احداد کہتے ہیں۔ سوگ عورت کب تک منائے گی اور اس کا معنی کیا ہے، سوگ کا معنی کیا ہے؟ تو سوگ کا معنی ہے زیب و آرائش، زینت و آرائش کی چیزیں چھوڑنا، یہ سوگ ہے۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے، حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کا سوگ کرے 3 دن سے زیادہ، سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے شوہر کا سوگ کرے گی 4 ماہ 10 دن۔ تو ان 4 ماہ 10 دن کے اندر عورت جو ہے وہ کیا کرے گی، وہ خوشبو والے یا رنگ والے کپڑے یا جو بھی زیب و زینت، مروج زیب و زینت ہے، یعنی یوں کہتے ہیں کہ میک اپ، کسی بھی زمانے کا میک اپ ہو، اس زمانے کے اندر کیا ہوتی تھی، وہ رنگ کیے جاتے تھے، کوئی پیلے رنگ، کوئی زرد رنگ کیے جاتے تھے۔ آج کے دور میں مختلف چیزیں ہیں، تو زیب و زینت اور میک اپ کی چیزیں یہ 4 ماہ 10 دن تک بیوی استعمال نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو تیسرے دن ہی انہوں نے کیا کی، خوشبو منگوائی۔ وہ ایسی خوشبو ہوتی تھی جس کا رنگ ہوتا تھا، خوشبو نہیں ہوتی تھی، کیونکہ عورت کے لیے ایسی خوشبو جس کا کیا ہو، جس کی بو آتی ہو، خوشبو آتی ہو، وہ منع ہے۔ اگر رنگ والی کوئی خوشبو استعمال کرتے ہیں جس سے رنگ ہو جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ مرد کے لیے رنگ والے خوشبو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال تو انہوں نے خوشبو منگوائی جو جائز خوشبو تھی اور وہ انہوں نے استعمال کی۔ پھر فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے جو ہے سوگ اختیار نہیں کرے گی، سوائے کس کے، 4 ماہ سوائے بیوی کے، وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ میں رہے گی اور وہ لباس زینت اختیار نہیں کرے گی۔ تو یہ مسئلہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ جو عدت گزارتی ہے عورت، تو عدت کے اندر کہیں رات گزارنا جائز نہیں ہے، رات کے لیے کہیں اور جانا۔ ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کرایہ دار ہے اور مالک نے کیا کہہ دیا ہے کہ تمہیں 2 مہینے تو میں نے انتظار کر لیے ہیں اور تمہارا شوہر مر چکا ہے، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، لہذا تم مکان چھوڑو، اور وہ مجبور ہو جاتی ہے مکان چھوڑنے پر، تو تب تو ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک اسی طرح مجبوری کے تحت ایک فیصلہ کیا اور عورت کو ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن یہ مجبوری کی صورت ہے، اگر مجبوری کی صورت نہیں ہے تو اس صورت میں عورت کو جہاں پہ شوہر کا انتقال ہوا ہے وہیں پہ عدت گزارے گی۔ کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنا گھر، یہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا گھر، ذاتی گھر عورت کا، وہ پشاور میں ہے اور شوہر کا انتقال پنڈی میں ہو گیا، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 بیویاں ہیں، ایک کا گھر ایک شہر میں ہے، دوسرے کا گھر دوسرے شہر میں ہے، اب ایک کے گھر میں اس کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ اپنے جہاں اس کا ذاتی گھر ہے شوہر نے لے کر دیا ہے وہاں جا کے عدت گزارنے کی اس کو اجازت ہے، یہ وہاں جا کے عدت گزارے گی۔ بہرحال تو فرمایا کہ یہ کیا ہے، عدت۔ ہاں اس عدت کے زمانے کے اندر رات کہیں نہیں گزارے گی، دن کو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا ہے کسی کی عیادت کے لیے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن کیا ہے رات سے پہلے اس کو مبیت یعنی رات گزارنا کہیں اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ جو زیب و زینت کا استعمال کرنا ہے یہ بائنہ عورت جو ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور رجعی عورت کے لیے بالاتفاق جائز ہے،
متوفا عنہا زوجہا کے لیے بھی کیا ہے، یہ 4 مہینے کے اندر زیب و زینت کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن، جب پہنچ جائے بلوغ سے یہاں مراد کیا ہے، انقضاء ہے، ختم کر دیں، جب مکمل کر لے اپنے وقت مقررہ کو، اجل سے مراد انتہائی اجل ہے۔ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، تمہارے اوپر یہاں مخاطب اولیاء ہے کہ اس کا کوئی ولی ہے، کوئی بھائی ہے، والد ہے، اب لڑکی نکاح کرنا چاہتی ہے، یہ کہتے ہیں خبردار اور کے کہنا میں تمہارا نکاح نہیں کرنے دوں گا، تو بابا اسے نکاح کرنے دو، اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ فلا جناح علیکم فیما فعلنا، جو کچھ انہوں نے کیا اپنے بارے میں وہ جو فیصلہ کرتی ہے لیکن بالمعروف ہو، منکر نہ ہو۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے، شرعی ممنوع کام کر رہی ہے، منکر شرعاً ممنوع، معروف شرعاً جس کی اجازت ہے، بالمعروف شریعت کے مطابق اگر وہ کوئی عمل کر رہی ہے، کوئی اقدام کر رہی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، زیب و زینت کر رہی ہے، اور وہ اپنا نکاح کسی دوسری جگہ کرنا چاہتی ہے، تو فرمایا لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اسے تم منع نہیں کر سکتے ہو کہ تم کیوں کرو گی نکاح۔ یہ ہمارے پٹھانوں کے اندر بہت برے رواج ہے کہ عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ بیٹھے رہتی ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں میری مرضی کے بغیر تم کیسے نکاح کر سکتی ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یعنی اگر ایک بھائی فوت ہو گیا ہے اور اس کا چھوٹا سا بھائی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ اس کی میراث ہے، جیسے عرب کے اندر زمانہ جاہلیت میں تھا، ہمارے علاقوں میں اب بھی ہے، کئی ہمارے گاؤں کے اندر ایسے ہوا ہے کہ بھائی قتل ہو گیا ہے، دشمنیاں ہوتی ہیں، بڑا بھائی قتل ہو گیا ہے تو چھوٹا بھائی اتنا سا ہے، وہ عورت انتظار میں رہی ہے، جب وہ بالغ ہوئے تو اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، اور کہیں اور اس کی اجازت نہیں ہوتی، یہ شریعت کے خلاف بات ہے۔ تو فرمایا کہ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، جسے اللہ نے آزاد کر دیے ہیں، اب تم اس کے اوپر کیوں جو ہے نا پابندیاں لگا رہے ہو اور اسے جو ہے نا اس کی زندگی برباد کر رہے ہو۔ لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ سب کو سمجھ آتا فرمائے فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے خبردار ہے، اس لیے کہیں بھی اگر ظلم زیادتی کرو گے تو اللہ اپنے علم محیط اور خبر محیط کی بنیاد پہ اس کی سزا دیں گے، اس لیے کیا رہو، ہوشیار رہو، اللہ رب العالمین کے نافرمانی سے بچو، اللہ میں عمل کرنے کی توفیق نصیب